بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد 29واں پارہ اللہ پاک کی توفیق سے پڑھا گیا۔ 29ویں پارے سے لے کر آخر تک ساری صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ الگ الگ صورت کا تعارف ذرا مطلب ضروری نہیں ہے، کیونکہ مضمون سب کا ایک ہی ہے۔ انس آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ تو ہر صورت کا الگ تعارف اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سے لے کر کے آخر تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان سب میں اللہ جل جلالہ کی عظمت، اللہ کے رسول کا برحق رسول ہونا اور آخرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آخرت کا مضمون آپ حضرات نے سنا، بہت وضاحت کے ساتھ۔ ہمارا فجر کا جو آج کل بیان چل رہا ہے، کافی دن ہو گئے، تقریباً 5-6 دن تو ایسے ہو گئے جس میں خالص قیامت کا بیان ہے۔ آج جیسے صبح فجر میں دوزخ کا بیان ہوا، قرآن و حدیث میں جو دوزخ کے متعلق باتیں ہیں وہ بیان ہوئی، کل صبح اللہ نے چاہا جنت کا بیان ہے۔ تو ان صورتوں میں یہی مضامین ہے۔ اس میں پہلی صورت یہ سورہ ملک ہے، 30 آیتوں پر مشتمل ہے۔ آج دوپہر بھی اعتکاف والوں سے بات ہوئی، اس میں بھی فضائل صدقات سے موت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی، احادیث سنائی۔ اس میں یہ بات عرض کی کہ قبر کے عذاب سے بچت کے لیے، اس لیے کہ ہر ایک نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے سامنے سب نے پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ تو 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد جب بھی رات کو سہولت ہو، سورہ ملک کی وہ ایک نظم بنا لے، پکا پکا، کہ کبھی بھی سورہ ملک نہ چھوٹے، صرف ان دنوں میں نہیں بلکہ موت تک کی ترتیب بنا لے، اور گھر والوں کے ذمے بھی لگا لے۔ گھر میں ہماری گھر والی ہے، والدہ ہے، ہماری مستورات ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہویں ہیں، کہ وہ سورہ ملک کی پابندی کریں۔ دوسرا، قبر کے عذاب سے بچاؤ کے لیے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے کو بچانا، پیشاب کے قطروں سے بچانا اپنے آپ کو۔ استنجے کا خیال رکھنا کہ پیشاب جب آدمی کر لے، خاص کر کموڈ میں آج کل بہت زیادہ لاپرواہی ہے، آدمی بیٹھ جاتا ہے تو پیشاب کرتا ہے تو دائیں بائیں اس کی چھینٹیں اڑتی ہیں، اس کی صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ نہیں کرتے۔ پیشاب کے قطروں سے بچانا اپنے آپ کو، اور جب پیشاب کر لیں تو صرف پانی ڈال دینا کافی نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر رک کر کے ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے اس پیشاب کی جگہ سے پیشاب کے قطروں کو سکھایا جائے، اس کے بعد پانی کا استعمال ہو۔ تو ان 2 باتوں کے خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ اور ویسے تیسری بات اس میں یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں مختلف نمازوں میں ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر۔ فتنہ امتحان کو کہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچا لیجئے، قبر کے امتحان سے بچا لیجئے۔ تو یہ صورت یعنی اس کا تھوڑا سا لحاظ رکھا جائے، پڑھی جائے یہ صورت، اور مضمون اس کا بالکل واضح ہے۔ اللہ نے اپنی عظمت کو بیان کیا، اور زیادہ اس کے اندر دوزخ کو ہمارے رب نے بیان کیا ہے شروع میں، کہ یہ جو دوزخ ہے اس کو بے حس نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ دوزخ میں اللہ نے حس رکھی ہے۔ اور تکاد تمیز من الغیظ، اور جب کبھی ان میں کافروں کو ڈالا جائے گا تو یہ جوش مارے گی اور غصہ کرے گی، اور قریب ہے کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے۔ اور اس طرح کا مضمون ہے دوزخ کا۔ کافروں سے سوالات ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ان کا ہم نے مذاق اڑایا۔ یہ والا مضمون ہے۔ اور پھر
اللہ پاک فرماتے ہیں تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جس کی قدرت آسمانوں میں ہے، اور وہ زمین کو حکم دے دے زمین پھٹ جائے تم اندر چلے جاؤ، اور وہ اللہ جس کی قدرت آسمانوں میں ہے وہ اللہ آسمان سے پتھروں کو برسا کر کے تمہیں ہلاک کر دے، اس طرح کا مضمون ہے۔ اور نعمتیں چونکہ اللہ نے بھیجی ہیں، اللہ جل جلالہ اگر ہلاکت پہ آ جائے تو کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ یہ جو تم پانی استعمال کرتے ہو، یہ پانی کھدائی کر کے پانی آ جاتا ہے، بورنگ کرتے ہو پانی آ جاتا ہے، یہ جو میٹھا میٹھا پانی ہے یہ اللہ جل جلالہ نے زمین میں رکھا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو یہ پانی اتنا دور چلا جائے تو پھر یہ تمہارے دسترس سے بھی باہر ہو جائے۔ اور اس پر ایک چھوٹا سا قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر اللہ پاک اس پانی کو نیچے لے جائے، کون پانی لے کے آئے گا؟ تو بہت سارے لوگ نعوذ باللہ جو آزاد خیال کے ہوتے ہیں، صحبت سے مسجد سے دور رہتے ہیں، تو بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو تابعداری میں نہیں لاتے، تو زبان سے یہ جملہ نکلا کہ جی پانی اگر دور چلا گیا تو ہم بورنگ کر لیں گے۔ تو چونکہ یہ جملہ مذاق میں کہا تھا تو اللہ جل جلالہ نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کے آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا۔ یہاں بھی پانی ہے نا، اس لیے کہ یہ جو ہم یوں یوں کرتے ہیں یہ اگر سوکھ جائے تو آدمی نابینا ہو جائے، تو یہ خشک ہو گیا، بہت علاج کرائے اس نے، نہیں ہوا، نابینا ہو گیا، ختم۔ تو یہ پانی زمین کا پانی اگر ہم نیچے لے جائیں، چلو تم نے کہا ہم بورنگ کر لیں گے، تو یہاں کیسے بور کرو گے؟ اس پانی کو کہاں سے لاؤ گے؟ تو پانی تو یہ بھی ہے۔ تو بہت سارے پانی کیا ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ زمین کا پانی ہو، بہت سارے پانی، یہ جو منہ کا پانی ہے، مولانا ابراہیم صاحب اپنے بیان میں کہنے لگے یہ جو منہ کا پانی ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں، بظاہر تو یہ گندی چیز ہے، تھوکی جاتی ہے، لیکن یہ بھی نعمت ہے، اس لیے کہ اگر یہ منہ کا تھوک خشک ہو جائے تو آدمی کسی کام کا نہیں۔ کبھی کبھی روزے میں پیاس لگتی ہے، حلق اور منہ خشک ہو جاتا ہے، اس دن عصر کی نماز مجھ سے وہ اللہ اکبر نہیں کہا جا رہا تھا، سمع اللہ لمن حمدہ میں بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اندر ایسا خشکی آ گئی تھی کہ بالکل وہ سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا جا رہا تھا۔ تو یہ اندر کا جو تھوک ہے یہ بھی نعمت ہے اللہ کی۔ تو یہ تری بسا اوقات آدمی کو ایسی لگتی ہے، لیکن وہ تری بھی کیا ہوتی ہے، یہ بھی کام کی ہوتی ہے، اگر یہ چلی جائے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ آگے جو سورہ قلم ہے اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یوں بیان کیا ہے کہ مکہ کے کافر نعوذ باللہ ہمارے نبی کو پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، اور اللہ جل جلالہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاگل نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ اور آپ چونکہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں لیکن آپ کا اجر ہمارے پاس ہے، اور آپ کو تو ہم نے بڑے اونچے اخلاق سے نوازا ہے، اور ان کو پتہ چلے گا جو آپ کے خلاف ہے۔ اس میں ولید ابن مغیرہ کا نام آتا ہے، اس بدبخت کا ذکر یہاں بھی ہے، اسی بدبخت کا ذکر سورہ مدثر میں بھی ہے، اور اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ابو جہل نے تنگ کیا، یہ بھی سردار قسم کا آدمی تھا، اور ایسی اس کی جائیداد تھی، مکہ سے لے کر طائف تک اس کی زمینیں تھیں، لیکن کیا تھا، یعنی اس کے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ نہیں تھی، تو اللہ پاک نے یعنی اس کا ذکر ان آیتوں میں بھی بہت برے الفاظ سے کیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اس طرح کے الفاظ ہمارے رب نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ بہت زیادہ یعنی ہمیں اس کی باتیں بیان کر کے ہمیں ترغیب دی ہے۔ ایک دو ترغیب ہیں، ایک یہ ہے مقدس شخصیات کی گستاخی مت کرنا۔ کیا؟ نبی کی گستاخی تو نہیں کرتے، لیکن نبی کے جو نائبین ہیں، مقدس شخصیات ہیں، کبھی ان کی بھی گستاخی۔ حدیث کی ایک دعا ہے بڑی عجیب ہے، یہ مومن کے ہتھیار کے آخر میں اللہ کی پناہ والی دعائیں ہیں جو حدیثوں میں ہیں، وہ جمع کی انہوں نے اس صفحہ 155 سے صفحہ 215 تک، عجیب دعائیں ہیں وہ۔ ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان تلعننی قلوب العلماء، اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ علماء کے دل مجھے گالیاں دے،
علماء کے دل مجھ پہ لعنت بھیجے، نیک لوگوں کے دل مجھے بد دعائیں دے۔ تو مقدس شخصیات کی آدمی بد دعائیں نہ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خامیاں ہیں ان خامیوں سے بچے۔ ان خامیوں میں سے ایک خامی بہت قسمیں کھانا، حلاف مہین مشاء بنمیم، ہاں چغلیاں کھانا، چغل خوری کرنا، لگائی بجھائی کرنا۔ اسی طرح ہمازن، منہ کے سامنے ذلیل کرنا، پیٹ پیچھے تانا دینا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پیٹ پیچھے اور منہ کے سامنے، ہمازن مشاء مناع للخیر، خیر سے خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی منع کرنا، اور حد سے آگے بڑھنا، اور کیا گناہ گار، عتل عتل بد مزاج، عتل بد مزاج، بعد ذالک الزنیم، حضرت تھانوی اس کا ترجمہ حرام زادے سے کرتے ہیں کہ یہ یعنی نسب بھی اس کا اپنا نہیں ہے اور آتا ہے نبی کی مخالفت میں۔ یہاں بھی اور سورہ مدثر کے اندر بھی اس کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقاتیں ہوتی تھی، تو ابو جہل کو پتہ چلا، تو ابو جہل نے کہا کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کے دل میں اسلام کی محبت آ گئی۔ ابو جہل نے آ کے کہا کہ ہم جو ہے وہ تمہارے بارے میں ہمیں شک ہے، تم کہیں مسلمان تو نہیں ہو گئے، تمہاری زبان سے کچھ جملے نکلے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ کہا نہیں، ہم تب مانیں گے نعوذ باللہ، پھر نعوذ باللہ جب قرآن کے بارے میں حضور کے بارے میں تم زبان سے کہو۔ اس نے کہا دیکھو میں نے تو شاعروں کو دیکھا ہے، یہ شاعر نہیں ہے، میں نے کاہنوں کو دیکھا ہے، یہ کاہن بھی نہیں ہے، پاگلوں کو دیکھا ہے، یہ پاگل بھی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ تو کہنے لگا ذرا صبر کرو۔ شکل بگاڑ دی اس نے اور چہرے پہ جو ہے نا برے وہ انداز لے آیا، اور پھر یوں دیکھا، پھر چپ ہوا، پھر اللہ پاک نے پوری منظر کشی کی، ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، آگے گیا پیچھے آیا، اپنے کو بڑا سمجھا، اور نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں کہنے لگا یہ جادو ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے، انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا، صوت کے ساتھ پہاڑ ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں دوزخ کا پہاڑ ہے، 70 سال تک اس کو چڑھایا جائے گا اوپر، پھر جب اس کو دھکا دیں گے تو ایسا لڑکتا ہوا 70 سال میں گرے گا، سأرہقہ صعودا۔ اور کہا میں نے اس کو بڑی نعمتیں دی تھی، یہ بالکل ایک منفرد سا آدمی تھا، اور اس کو میں نے بیٹے دیے، بیٹے بھی کیسے دور دور نہیں، اس کے پاس حاضر، اور ساری سیٹنگ میں نے اس کی وَمَهَدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا۔ اور پھر یہ طمع کرتا ہے کہ اس کا مال اتنا جائیداد میں نے اس کو دی، اور بیٹے بھی دیے میں نے اس کو، بیٹے بھی حاضر باش بیٹے دیے، اور میں نے بالکل ایک منفرد سا اس کے لیے ساری سیٹنگ کی، لیکن اس نے اس پہ شکر کے بجائے ہمارے آیتوں کا دشمن بن گیا۔ یہاں بھی اور اس سورہ قلم میں بھی ہمارے نبی کی رسالت ہمارے رب ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ تبلیغ اور دعوت کے اندر ڈھیلے پڑ جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، دہن کہتے ہیں، ادہن یدہن ادہانن، مداہنت، سست پڑ جانا۔ ان کی چاہت یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات کرنے میں سست ہو جائیں، بس ان کی دیکھا دیکھی میں بس ان کو وہ کریں، ان کو لفٹ کرائیں، خدا کی بات نہ کریں۔ نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے تو اللہ کی بات کرنی ہے۔ اور ان پر اسی طرح کا عذاب آئے گا جیسے یمن کے علاقے میں صنعاء، یمن کا شہر ہے، اس کے قریب میں ایک علاقہ ہے آج بھی موجود ہے، زروان نامی، زود کے ساتھ، زود را واو الف نون۔ تو وہاں ایک باغ تھا، تو وہ جو باغ کا مالک تھا وہ خوب فقیروں کو دیتا تھا۔ باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے بہت زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرنے لگے کہ ابا تو ہمارے تھے بے وقوف، اتنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ باغ کی خامخواہ بانٹتے تھے، بس ہم ایسا کریں گے اندھیرے میں جائیں گے، کسی فقیر کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم باغ کی جلدی جلدی وہ کھجوریں پھل جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ہم چن کر کے جلدی سے وہ کر لیں گے، سمیٹ لیں گے، تاکہ کسی فقیر کو پتہ نہ چلے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو خیر اللہ جل جلالہ جس طرح یعنی
ظاہر عمل پہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو بری نیت پہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. نیت خراب ہو گئی، اللہ پاک نے آگ بھیجی، سارا باغ رات میں جل گیا. جب یہ لوگ پہنچے بالکل اندھیرا ہے، کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے. لیکن جب بالکل یقین آ گیا کہنے لگا نہیں، یہ ہماری بدنیتی کی وجہ سے ایسا ہوا، اللہ نے عذاب بھیجا. اور ایک نے بھائی نے کہا دیکھو تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور تمہاری نیت خراب ہو گئی تھی. تو اللہ جل جلالہ نے آج بھی جماعتیں جاتی ہیں، یعنی ہماری جو تبلیغ والے یمن جاتے ہیں تو وہ بھی اس باغ کو دیکھتے ہیں. اور جو اکابر گئے ہیں تو صنعاء سے کچھ ہی کلومیٹر پر وہاں کالے کالے رنگ کے پتھر ہیں، آج بھی آگ کے آثار وہاں موجود ہیں، اور اس کے بعد سے وہ باغ آباد نہیں ہوا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو مکہ والے ہیں نبی کی مخالفت کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ مکہ مکرمہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں لگی ہیں، لیکن نبی کی وجہ سے، نبی کی مخالفت کی وجہ سے اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کو بھی قحط سے دوچار کیا. قحط سے کیا کیا؟ دوچار کیا. تو یہ ہمارے نبی کی رسالت کا اس میں بیان ہے. ایسے ہی پوری یعنی یہ جو سورتوں کا سلسلہ ہے، سورہ الحاقہ میں اختصار کے ساتھ نبیوں کا ذکر اور مخالف قوموں پر عذاب کا ذکر، اور پھر قیامت کا ذکر. قیامت کا دن عرش کو اٹھانے والے فرشتے قیامت کے دن 8 ہوں گے، اور جس دن سب کی پیشی ہوگی ایک بھی بچے گا نہیں. بہت سارے لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ دکھاتے پھریں گے دیکھ لو ہمارا اعمال نامہ، اور وہ بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے. اللہ پاک ان کو فرمائیں گے کھاؤ پیو، تم نے دنیا کے اندر مشقتیں اٹھائی، اس کا ہم تمہیں بدلہ دیتے ہیں. بہت ساروں کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، اس عمل نامے سے پہلے ہی مجھے موت آ جاتی، میرے پیسے نے بھی مجھے کوئی کام نہیں دیا، میں بڑی وجاہت والا تھا، لوگ میرے اشاروں پہ چلتے تھے، لیکن آج میری کوئی وجاہت کام نہیں آئی. تو اعلان ہوگا پکڑ لو اس کو، اور اس کے گردن میں پاؤں میں اس کو توق ڈال دو، زنجیریں ڈال دو، 70 گز لمبی زنجیر میں اس کو پرو دو، اس لیے کہ یہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا. اور اس کو کھانے پینے کے لیے دوزخیوں کا زخموں کا پیپ ان کو پلایا جائے گا، اور کوئی بھی اس کا دوست، جگری دوست کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ ہمارے رب نے بیان کیا. اور اسی میں ہمارے نبی پر جو قرآن اترا ہے اس کی قسمیں کھا کر کے ہمارے رب نے قرآن کا سچا ہونا بتا دیا کہ قرآن پاک اللہ کی کیا ہے؟ سچی کتاب ہے. سورہ معارج میں ہمارے رب نے فرمایا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. لوگ اس قیامت کے دن کو بہت دور سمجھتے ہیں، حالانکہ قیامت کا دن بہت قریب ہے. اور کل یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑے پھریں گے، اور یہ جو آسمان ہے یہ پھٹ پڑیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. حالانکہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو لیکن کام نہیں آئیں گے. بیوی اپنے شوہر کے، شوہر اپنی بیوی کے، بھائی اپنے بھائی کے، اولاد اپنے ماں باپ کے، ماں باپ اپنی اولاد کے، بالکل کام نہیں دیں گے. اور یہ جو دوزخ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک شعلہ ہے جو سر کی کھال تک اتار دے گا، نزاعۃ للشوا. اور یہ دوزخ کی آگ بلائے گی ہر اس آدمی کو جس نے اس دوزخ کو اور اللہ کی بات سے منہ موڑا ہوگا. انسان، ان الانسان خلق ہلوعا، بڑا بے صبرا ہے. جب کوئی تکلیف آتی ہے تو چیختا ہے، اور جب اس کو پیسے ملتے ہیں تو پھر اللہ کے نام پہ نہیں دیتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو پکے نمازی ہیں، ان کے پیسوں میں مانگنے والے نہ مانگنے والوں کا حق ہے. یہ آخرت کی دن کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو گندی چیزوں سے بچاتے ہیں، اور یہ گواہی، سچی گواہی دیتے ہیں. نمازوں کے خیال رکھنے والے ایسے لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ جنت میں ہم بھیجیں گے. پھر سورہ نوح میں ہمارے رب نے پوری امت مسلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کو دعوت دی ہے کہ اللہ نے اس امت کی ذمہ داری تبلیغ و دعوت کی لگائی ہے، اس لیے کہ اس امت کو نوح علیہ السلام جو ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں ان کی باتیں سنانے کی کیا غرض ہو سکتی ہے؟ یہ غرض ہے ہمارے رب کی کہ دیکھو
اس نبی نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور انفرادی ملاقاتیں بھی کی، اجتماعی ملاقاتیں بھی کی، اور یہاں تو ایسا ماحول نہیں، وہ اپنا ماحول بیان کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. اللہ، میں جب بھی ان کے پاس گیا، انہوں نے چادریں اپنے منہ پہ ڈال کے چہرے چھپا لیے، انہوں نے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی تاکہ آسمانی بات نہ سنیں. اے اللہ، میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، شرک سے اور گناہوں سے توبہ کرو. جب تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ تمہیں بخش دیں گے، تمہارے لیے اولادیں بھی دیں گے، بیٹے بھی دیں گے، تمہارے لیے ہم باغات بھی دیں گے، جنت بھی دیں گے، نعمتیں دیں گے، اور دنیا بھر کی قسم کی نعمتیں ملیں گی. تمہیں کیا ہوا؟ تم اللہ کی تعظیم ہی نہیں کرتے. وہ اللہ جس نے آسمان کو چاند سورج ستاروں سے آباد کیا، زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے، تمہارے لیے مختلف قسم کے اسباب پیدا کیے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اس امت کو بتانا ہے کہ یہ امت نبی کی نائب ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس کے ذمے لگایا ہے دین کا سیکھنا، دوسروں کی ہدایت کی فکر کرنا، دوسروں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، دوسروں کو اللہ والا بنانا. ہاں، اور اگر کوئی نہ مانے تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ جبراً ان کو لائیں، بلکہ ہماری کوشش، ہماری فکر، زبان سے دعوت، اور اگر کہیں پر دعوت مؤثر نہیں ہے تو کم سے کم دل سے کوئی ایسا نظم بنانا کہ یہ سامنے والے لوگ دین پر آ جائے. اس کا یہ سورہ نوح میں بیان ہے. سورہ جن میں 2-3 دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں. ایک دفعہ میں نے وہاں پہ کی تھی پہلے، اور ایک دفعہ میں نے 26ویں پارے میں کی تھی. تو جنات کو ہمارے نبی نے دعوت دی اور جنات مسلمان ہوئے. ان کی پوری دعوت کا بیان، ان کے ایمان لانے کا بیان سورہ جن کے اندر ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے. سورہ مزمل میں تہجد کا بیان ہے. مزمل پیار بھرا جملہ ہے. ایک کمبل میں لپٹے ہوئے، چادر میں لپٹے ہوئے. مدثر کا بھی یہی ترجمہ ہے. اور سورہ مزمل میں ہمارے رب نے یعنی تہجد کا حکم دیا ہے کہ چونکہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے، اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے روحانی طاقت کی ضرورت ہے. تو سال بھر، پورا سال نبی کے ذمے بھی تہجد فرض تھی اور امت کے ذمے بھی فرض تھی. بعد میں دوسرے رکوع میں وہ منسوخ ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات، 1/3 رات اور 2/3 رات یہ اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے. وجہ کہ اللہ کی بات آگے پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے. اللہ کا تعلق ہوگا تب بات میں آگے جان ڈلے گی، اور اللہ جل جلالہ اس بات کو آگے زندہ کریں گے. تو اس سورہ مزمل میں اس کا بیان ہے، دوزخ کا بیان ہے، قیامت کے دن کا بیان ہے، اور پھر دوزخ یہ تہجد کی منسوخ ہونے کا بیان ہے. لیکن اس کا جو ہے وہ بہرحال سنت ہونا یہ تو بہرحال باقی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہارے ذمے ہے تہجد کی نماز پڑھا کرو. جتنے پچھلے نیک لوگ گزرے ہیں وہ سب تہجد گزار تھے. اور تہجد کا فائدہ یہ ہے، کبیرہ گناہوں سے بچاتی ہے اور صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا چاہیں آپ زندہ رہ لیں، ایک نہ ایک دن موت یقینی ہے. جس سے چاہیں محبت کر لیں، ایک نہ ایک دن جدائی یقینی ہے. سن لیجئے یہ بات، مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے. کیا دوستو؟ مومن کی شرافت ہے تو نیت کر لیں، میں بھی کر لوں، آپ بھی کر لیں، کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، ایسا نہ ہو کہ جناب عید والے دن تو ہم سارے نظر آ گئے اور اگلے دن جو ہے وہ نظر آ گئے اور 3 شوال کو جناب چھٹی ہو گئی، اب انشاءاللہ اگلے رمضان میں نظر آئیں گے. تو ایسا تو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں، بلکہ ہم کیا کریں گے، ہم تو تہجد کی ترتیب بنائیں گے. کس کی ترتیب بنائیں گے؟ تہجد کی ترتیب بنائیں گے. جب آپ اس کی نیت کر لیں گے. ہمارے ایک رشتہ دار گئے تھے پنجاب میں، ایک چک کے اندر جماعت میں گئے تھے. وہ کہنے لگے کہ ہم رات کو اٹھے تو رات کو 3:30-4 بجے اور نماز تھی 5:30-6 بجے. ہم دیکھو پوری مسجد بھری ہوئی تھی. ہم حیران ہو گئے، پہلی رات تھی ہماری. تو ہم نے پھر پوچھا
کہنے لگے کہ بھئی اس گاؤں کے اندر کوئی آدمی نہیں بچتا، سب تہجد پڑھنے آتے۔ حیران ہو گئے ہم، پنجاب کا ایک گاؤں تھا، اور کہا پوری، یعنی ہم جب اٹھے ہم سمجھ گئے فجر کا وقت ہے، حالانکہ فجر میں کافی وقت باقی تھا۔ کہا سارا مجمع مسجد میں تھا، گاؤں کا سارا مجمع وہ مسجد میں تھا، تہجد کے لیے لوگ آ گئے تھے۔ اور اس کے بعد فجر پڑھ کر کے پھر کہا فوراً نہیں گئے، اشراق تک بیٹھے رہے، اور اشراق پڑھ کر کے پھر گئے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں، اور آج بھی ہمارے اس محلے کے اندر بھی ہیں، لیکن اکثریت اس میں کمزور ہیں۔ تو میں آپ سب اہمیت کریں، انشاءاللہ ہم تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تہجد کے یعنی سنیت سے تو انکار نہیں ہے۔ پھر ہمارے رب نے فرمایا دیکھو کوئی بھی تم نیکی کرو گے، تم اس کو یہ مت سمجھنا یہ نیکی کرو دریا میں ڈال، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ نیکی تمہیں ملے گی، چاہے ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، کہ بھی اللہ پاک اس کو بھی باقی رکھیں گے۔ کل قیامت کے دن کیا ہے، اس کا بھی تمہیں اللہ پاک اجر دیں گے۔ آگے مدثر میں یہ وہ پہلی وحی ہے، 5 آیتیں یا ایھا المدثر والی، جس میں اللہ کے رسول نے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آپ کمبل میں لپٹے ہوئے، فرمایا قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے۔ ڈرانے میں مضمون ربک فکبر، آپ اللہ کی عظمت بیان کریں۔ وثیابک فطہر، داعی کو چاہیے اس کے کپڑے صاف ستھرے ہوں، میلا کچیلا نہ ہو، ظاہری گندگی سے بھی پاک ہو اور باطنی گندگی سے بھی پاک ہو۔ وثیابک فطہر والرجز فہجر، گندگی سے پرہیز کیجیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، احسان کرنا ہے لیکن اس سے کچھ اضافی کوئی چیز تمنا نہیں رکھنی کہ بھی اتنا دوں گا تو اتنا ملے گا، نہیں، تمنا نہیں رکھنی، احسان کرتے رہو اور اس کا بدلہ اللہ پہ چھوڑتے رہو۔ وَلِرَبِّكَ